رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا جمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہونا اس کا خوبصورتی اور جمال ہے۔ پھر یہ صورت جو ہے شرک اور نفاق سے انسان کو بری کر کے خدا تعالیٰ کا خالص بندہ بنا دیتی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مظعون کے پاس تشریف لے گئے اور قل هو اللہ احد اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان کو یہ ہدایت کی کہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کریں۔ کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت صمد کا ذکر آتا ہے، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہے، اس لیے اس کو سورۃ صمد بھی کہتے ہیں۔ سورۃ صمد وہ ذات ہے جس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہ کیا جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ست السماوات سبع والارضون سبع الا قل هو اللہ احد، یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا قیام قل هو اللہ احد کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تثلیث کا عقیدہ آسمانوں اور زمین کی بربادی کا موجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ آسمان اس گندے عقیدہ کی وجہ سے پھٹ جائیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ وہی مضمون جو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرمایا ہے کہ قیامت قریب یہ عیسائیت کے شرک کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ گویا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے۔ پھر حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آتیتک سورۃ الاخلاص وہیا من ذخائر کنوز عرشی وہیا المانعۃ تمنع عذاب القبر و نفحات النیران، کہ میں نے تمہیں سورہ اخلاص دی ہے اور یہ میرے عرش کے خزانوں کے ذخائر میں سے ایک ہے، اور یہ عذاب قبر اور آگ کے شعلوں سے بچانے والی ہے، کیونکہ جو سچی توحید پر قائم ہو جائے اس کو آگ چھو نہیں سکتی۔ اس کو سورہ موذر بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ پڑھی جائے تو فرشتے اس کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آگ سے یا شرک سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، پہلے بھی ایک بیان کر چکا ہوں، کہ ایک شخص کو یہ صورت پڑھنے سنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو شرک سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا جس شخص نے 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھا تو وہ آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی یاد دلاتی ہے۔ یہ آ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ نُورٌ وَنُورُ الْقُرْآنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ ہر چیز کا ایک نور ہوتا ہے اور قرآن کا نور قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توحید کو ماننے والا قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، بس یہ عذاب سے امن میں رکھنے والی ہے، یہ شیطان کو بھگانے والی ہے۔ بعض فضائل احادیث کی روح سے اور لغات کی روح سے اور بھی بیان کیے ہیں جو بیان کر دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کو ثلث قرآن قرار دیا ہے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد فکانما قرأ ثلث القرآن، یعنی جس نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا تو گویا اس نے قرآن کریم کے تیسرے حصے کو پڑھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یعنی وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورۃ اخلاص قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ مسلم عود نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس سورت کے ثلث قرآن ہونے سے یہ مراد نہیں
کہ صورت قرآن کریم کے ہجوم کا تیسرا حصہ ہے، بلکہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا مضمون خاص اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں دو بڑے فتنے پیدا ہونے والے تھے، ایک دجالی فتنہ اور دوسرا یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور ان دونوں فتنوں نے یکے بعد دیگرے اسلام کے ساتھ ٹکر لینی تھی۔ ایک فتنہ خدائے واحد کے بجائے 3 خداؤں کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اور دوسرا فتنہ دہریت کا ہے، یعنی وہ سرے سے خدا کا منکر ہے۔ قرآن کریم نے ان ہر 2 فتنوں کے عقائد کی تردید کی ہے اور صحیح عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم خدا باپ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ایک خدا کا قائل ہے، وہ خدا باپ ہے، اور اسی طرح سے خدا باپ کے رب ہونے اور ایک ہونے کی تائید کرتا ہے، اور خدا روح القدس اور خدا بیٹے کی نفی پورے زور سے کرتا ہے، یعنی خدا کے مقابلے نہ روح القدس ہے نہ بیٹا ہے، کوئی چیز نہیں۔ اور گویا قرآن کریم نے خدا باپ کی خدائی کو قائم کیا ہے اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی تردید کی ہے۔ اس لیے یہ صاف بات ہے کہ چونکہ خدا باپ کی تائید قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے، اس لیے سورہ اخلاص بھی قرآن کریم کا تیسرا حصہ ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کا کام توحید کو ثابت کرنا اور غلط عقائد کو مٹانا ہے۔ بس جب اس صورت نے نہایت جامع معنی الفاظ کے ساتھ مختصر طور پر وہ مضمون ادا کر دیا جس سے غلط عقائد کا ابطال ہوتا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کر دیا، تو یہ سورہ ثلث قرآن کیا بلکہ سارے قرآن کے برابر ہو گئی۔ تو روح المعانی میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعظم الصور کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ یہی اسی بات پہ تو رچرڈسن صاحب کہتے ہیں کہ کسی قسم کا افہام و تفہیم اسلام کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عیسائیت خدا کو اسلام مانتا ہے۔ پھر سورہ فلق کے بارے میں بھی تھوڑا صرف بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کی ساتھ پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری رات سے بھی خدا کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کی روح سے اندھیری رات کی مانند ہے۔ سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں، انسانی طاقتوں سے یہ کام انجام ہونا محال ہے۔ بس اس زمانے میں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، جس سے پناہ، ایک تو یہ صورتیں پڑھ کے ان کی پناہ میں آیا جائے، پھر اسلام کی ترقی کے لیے، احمدیت کی ترقی کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو ہر شر سے ایک صحیح اور حقیقی مسلمان کو بچا کے رکھیں گی اور اسلام کی ترقی کا باعث بنے گی۔ آؤز کے معنی ہوں گے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتا ہوں، اور چمٹے رہنا اس طرح بچہ ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے کسی خوف زدہ ہو کے، اس کو چھوڑتا نہیں، اس کو بچے میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ کوئی کھینچے بھی تو وہ نہیں چھوڑ رہا ہوتا۔ تو آؤز کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ چمٹ جاؤ کہ کوئی چیز تمہیں اس سے علیحدہ نہ کر سکے۔ اور پھر آگے قل اعوذ برب الفلق اور من شر ما خلق اور پوری صورت، اور اس طرح قل اعوذ برب الناس کی صورتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق کے یہ معنی ہوں گے کہ کئی معنی اس کی بنتے ہیں لغت کی روح سے۔ مختصر یہ کہ میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جو اندھیرے کے بعد روشنی پیدا کرتا ہے، میں اس خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یا جس نے جہنم کو پیدا کیا ہے، جس نے 2 گھاٹیوں کے درمیان ایک عمدہ میدان بنایا ہے، یعنی افراط و تفرید سے ہٹا دیا اور اسلام کو ایک ایسا مذہب بنایا جو وسطی مذہب ہے، جو درمیان میں چلنے والا مذہب ہے۔ یا میں اس خدا کی پناہ میں آتا ہوں جس کا اقتدار قید خانوں پر بھی ہے، ہر جگہ اس کا ہے۔ اس خدا کی پناہ میں چاہتا ہوں جو نہروں کا رب ہے، دریاؤں اور پانیوں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے۔ آج کل پانی کا ہی مسئلہ جو ہے اتنا شدید ہو گیا ہے دنیا میں، اس کی خاطر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پانی ہے جو ڈبونے کا بھی باعث بنے گا۔ آج کل یہ موسم میں جو گرمی پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو
گلیشیئرس پگھل رہے ہیں، ان کی وجہ سے سمندروں کی سطح جو بلند ہو رہی ہے، اس میں کئی ملک ڈوب جائیں گے۔ یو کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آئندہ 50 سال میں اس کا کچھ حصہ پانی کے نیچے آ جائے گا، اور کئی دنیا سے ختم ہو جائیں گے ملک۔ تو اس چیز سے بھی پناہ، یہ سب چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہیں، جہاں انسان پانی ایک زندگی کی لیے بھی ہے، ابتدا زندگی کی پانی سے ہوئی، اور زندگی کا بڑا اہم جزو ہے پانی، لیکن ختم کرنے کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ طوفان آتے ہیں تب بھی یہی ہوتا ہے۔ تو پھر دنیا میں لڑائیاں اس پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو اس ہر قسم کا جو فتنہ ہے اس سے بچنے کے لیے بھی